السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور تھینک یو سو مچ. آج میں کری ہوں وائس اوور کافی دنوں بعد. آج میں آپ کے ساتھ اپنے دن کی روٹین شیئر کروں گی اور ریسیپی بھی شیئر کروں گی. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں کروں گی. تو انشاءاللہ آپ کو یہ والا بلاگ بہت پسند آئے گا. یہ ہے صبح صبح کا ٹائم اور فجر کے بعد کا. آج کل ہم لوگ واک کے لیے نکل جاتے ہیں صبح، ماشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ. تو یہ ہوتا ہے کہ دن ہمارا اچھا گزر جاتا ہے. صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ کہ تھوڑی سی واک کے لیے ہم لوگ آگے دور کی طرف چلے جاتے ہیں، واک کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر گھر آ جاتے ہیں. دعا وغیرہ سارا کچھ اگر پڑھنا ہوتا ہے تو وہ پڑھ لیتے ہیں. اور یہ ہوتا ہے کہ اگر میں عصر کے بعد کی دعا تسبیحات جو اگر پڑھتی ہوں میں وہ نہیں پڑھ پاتی تو میں فجر میں پڑھ لیتی ہوں اور گاڑی میں بیٹھ کے پڑھ لیتی ہوں، یا پھر یہ کہ ظہر میں بھی پڑھ سکتی ہوں. اس طرح سے کچھ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ریگولر بیس پہ نہیں ہوتا. جو مجھے ٹائم ٹھیک لگتا ہے یا ایسا لگتا ہے کہ ہاں 2 دن میں نے ظہر کے بعد پڑھا ہے تو تیسرے دن میں عصر کے بعد پڑھ لیتی ہوں، یا پھر میں 5ویں دن چھٹے دن جو ہے وہ فجر کے بعد پڑھ لیتی ہوں. اس طرح کرتی ہوں. خیر کافی بھی میں نے رکھ لی تھی اپنی، بلیک کافی، اور ساتھ ساتھ بہت زیادہ کافی اچھی نہیں ہوتی. ساتھ ساتھ چیز سینڈوچ تھا. بچوں کو بھوک لگ جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ آ کر اسکول کے لیے تیار ہو کے چلے جاتے ہیں. اور یہ میری بلیک کافی ہے. اس میں زیادہ بیٹ بھی نہیں کیا ہوا ہے، مطلب مکس نہیں کیا ہوا، بس سمپل سا ملا کے جو ہے میں اس کو رکھ لیا تھا بوٹل میں. یہ ایزی ہو جاتا ہے. پھر گھر آ گئے، گھر آ کے بچے تیار ہوئے، تیار آفس کے لیے نکل جاتے ہیں اور پھر میں گھر کے جو دیگر کام ہے وہ شروع کر دیتی ہوں الحمدللہ. تو آج میرا جو ہے ایک آرڈر یعنی کہ پارسل بھی آیا تھا. مجھے ضرورت ہے بہت زیادہ اسٹینڈ کی، مطلب جو کیمرہ لگانے والا اسٹینڈ ہوتا ہے نا اس کی. تو کیمرہ جو ہے وہ دانا مجھے لا کے دیا تھا ماشاءاللہ سے. سو میری کچھ چیزیں اپروو ہوئی تھیں، کچھ ایوارڈ ملے تھے. اس بنا پر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی میں بھی، اس بنا پر مجھے لا کے دیا تھا عدنان نے. تو میں نے جو ہے پھر اس کی وجہ سے اسٹینڈ منگوانا تو خیر اچھا والا تھا، تھوڑا سستا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ بھی منگواؤں گی. تھوڑی سی اماؤنٹ کلیئر ہو جائے پھر عدنان نے لا کے دیں گے. یہاں پہ حفصہ کو جو ہے نا کان میں درد ہو رہا تھا تو وہ ٹھیک کر رہے تھے اس کے. تو وہ تھوڑا سا رو بھی رہی تھی، پریشان ہو رہی تھی، اس کو دوا دے رہی تھی. یہ پتہ نہیں آپ نے کب ویڈیو بنائی ہے، مجھے نہیں پتا چلا. سو میں نے کہا کہ اس نے شوق سے لگائی ہے، پھر وہ بلاگ دیکھتا ہے تو کہے گا کہ آپ نے میری ویڈیو ایڈٹ نہیں کی، میری ویڈیو ہٹا دی. اور جب میں بناؤں اپنی مرضی سے تو کہتا ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کیوں بنائی، ہٹائیں اس کو. اب اپنی مرضی سے بنائیے تو بس اس کو ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن کہ یار ماما ہٹا نہ دیں، چاہے وہ جو بھی بنائے. تو ٹک ٹاک پہ بھی یہ ہوتا ہے، لیکن بعض بار میں نہیں لگاتی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ نظر لگ جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ میں نہ لگاؤں نا. تو بس یہ کہ یہاں پہ میں کھانا تیار کر رہی ہوں اور کھانے میں نے بنایا ہے سوپ. سوپ کو کس طرح سے بنایا جی، چکن کو بوائل کر لیا. بوائل کرنے کے بعد اس کو گرائنڈر میں بھی شیرٹ کر سکتے ہیں، مطلب پیس سکتے ہیں، بالکل گرائنڈ کر سکتے ہیں. اور انڈا دیکھیں میں اوپر سے ڈال رہی ہوں، ایگ ڈراپ کری ہوں. اور انڈا ڈالنے کی جو ٹپ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا رکا جائے گا، فوراً سے چمچہ چلا دیں گے تو انڈا اسی میں مکس ہو جائے گا، چاہے جو سوپ ہے وہ کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو. تو تھوڑا دیر رکیں، اس کے بعد پھر اس کو چمچہ چلائیں اور انڈے کو پھیٹ کے ڈالیں، ڈائریکٹ نہ ڈالیں. اگر انڈا خراب نکلا تو پورا سوپ آپ کا خراب ہو سکتا ہے. یہ سوپ بنانے کی وجہ یہ تھی کہ موسم چینج ہو رہا ہے نا، بالکل اب سپٹمبر جو ہے وہ اینڈ پر ہے اور نومبر آ رہا ہے، تو اب پھر موسم تھوڑا سا ایک دم گرمی کی طرف، سردی مطلب عجیب سا کچھ موسم ہے. تو میں نے کہا سوپ بنا لیتی ہوں تاکہ کہ ابھی سے اس طرح کی چیزیں رہیں گی تو سردیوں میں جو ہے نا پھر ویدر جو ہے وہ جیسا بھی ہو، مطلب سردی ہو یا بہت زیادہ، ہمیں جو ہے اندر ہمارا ٹھیک رہے گا. سو اس میں جو ہے سبزیاں بھی ہیں، اس میں انڈے بھی ہیں. یہ میں نے اوپر سے تھوڑا سا سالٹ ڈالا ہے، مجھے کم لگ رہا تھا. اور ساتھ میں وہ سویا ساس ہے، سرکہ، جس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں ساری. اگر آپ ریسیپی میری دیکھنا چاہتے ہیں تو جھوک کی بہت ساری ریسیپیز میرے فلیورز آف پاکستان میں ابھی شکر چینل پہ موجود ہے، وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں. میں بلیک پیپر اسپرنکل کر رہی ہوں، سیزن کر رہی ہوں. اور اس کا کلر جتنا اچھا ہے نا، اتنا مطلب شکل جتنی اچھی ہے اتنا ہی اچھا یہ کھانے میں بھی ہے. اچھا جی، یہ سوپ کے ساتھ میں نے سرو کیا ہے ساتھ بریڈ. بچے بریڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں سوپ کے ساتھ، ان کا یہ ہوتا ہے کہ فوڈ ہو جاتی ہے. آپ سمجھ لیں. اچھا یہاں پہ چلی بنائی ہے جو کہ سرکے میں ڈال کے چلی کو کاٹ کے جو ہے وہ سلائس کر لیا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے. اور گرین چلی آج بہت پسند کرتا ہے، حفصہ بالکل کھانا نہیں چاہتی اور عاقب تھوڑا بہت کھاتا ہے، سرکہ بس کھا لیتا ہے اور مرچیں نہیں کھاتا.
آرس تھوڑا اسپائس پسند کرتا ہے، تو اس لیے میں نے سب کو تینوں کی مد نظر رکھتے ہوئے یہ چیزیں کی ہیں۔ یہاں میں نے بنایا ہے جی چائنیز رائس اور فرائیڈ رائس جیسے کہتے ہیں، ویجیٹیبل فرائیڈ رائس، اور ایک اچھا سا مطلب ٹیبل بنایا ہے ماشاءاللہ، کہ تاکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اچھی طریقے سے بچے انجوائے کر سکیں۔ یہاں پہ چکن منچورین بنایا ہے، تو یہ آج جو ہے نا میرا پورا دن سمجھے ہو گیا۔ اور پھر ہم لوگ نکل گئے تھے باہر تھوڑا سا آؤٹنگ کرنے کے لیے، کیا ہمیں کچھ چیزیں بھی لینی تھی، ماموں کے بیٹے کی شادی آ رہی ہے، تو میں نے کہا کہ کچھ ڈریسز وغیرہ لینے تھے، وہ کپڑے وغیرہ وہ کر لیتی ہوں، اور کیونکہ میں جو ڈریسز لیتی ہوں تو میرے وہ کام بھی آ جاتے ہیں بعد میں پھر شوز وغیرہ شوز کے لیے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک ہی دو کپڑوں پہ اکتفا کروں تو پھر مجھے مشکل ہوتی ہے شوز پہ، میں بار بار ایک ہی کپڑوں کو نہیں پہن سکتی، مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھنا پڑتا ہے ماشاءاللہ۔ تو جی اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں عدنان کے ساتھ نکل آئی تھی، اور کچھ باتیں یہاں پہ آپ کے ساتھ کر رہی ہوں، لیکن میں نے کہا چلو وہ وائس اوور کر رہی ہوں، پوری وائس اوور کر لوں۔ اپنا مائک میں نے نکالا ہے، چارج کیا ہے بہت دنوں بعد، چیزیں جو ہے وہ سلو اتنی چیزیں عدنان مجھے خود ماشاءاللہ سے لا کے دے رہے ہوتے ہیں کہ کیمرے سے لے کر ہر چیز جو مجھے ان کو لگتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے، لیکن وہ میں اتنا زیادہ بزی ہوتی ہوں نا گھر میں کہ ٹائم ہی نہیں مل پاتا نا۔ اب جب سے میں صبح مارننگ میں اٹھنے لگی ہوں اور واک پہ ہم لوگ جانے لگے ہیں تو بہت اچھا سا ٹائم ہو گیا ہے ماشاءاللہ، کہ میں فریش بھی رہنے لگی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس ٹائم بہت ہوتا ہے، اور ٹائم ہونے کی ایک وجہ اور بھی ہوتی ہے، جب آپ اللہ تعالیٰ کو ٹائم دیتے ہیں نا، مطلب آپ نماز بہت تسلی سے پڑھتے ہیں۔ میں پہلے سنت اور نفل کبھی کبھار بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا چھوڑ بھی دیتی تھی، ٹو بی آنیسٹلی، لیکن اب میں نہیں چھوڑتی، اور ساتھ ساتھ جو تسبیحات اور قرآن شریف میں نے شروع کیا ہوا ہے، پاؤ سے پارا میں پڑھتی ہوں، مطلب ربع سے لے کے نفس یا نفس سے صلاح، اور اسی طرح سے مطلب 4 دن میں میرا 1 سے 12 ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بعد سے میں دیکھتی ہوں کہ میرے ٹائم میں بہت ماشاءاللہ 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 برکت ہے۔ تو ان چیزوں کو میں آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں فائدہ دیں۔ بہت ساری چیزیں ہمارے جو، کیونکہ میرے جو ویورز ہیں وہ میرے اپنے ہی ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہوتے ہیں، مجھے پتا ہے کون کون ہے، تو زیادہ ویورز نہیں ہیں۔ جب ویورز زیادہ ہوں گے تو اور چیزیں مجھے سیکھنے کو ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کروں گی۔ تو بس یہی ہوتا ہے کہ جو عبادات میں کرتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اس کے صلے میں میرے وقت میں اور میرے کاموں میں برکت دے دیتا ہے۔ نیند جب رات میں سوتی ہوں تو ماشاءاللہ سے پھر مجھے کہ صبح ہی میں اٹھتی ہوں، اور آج کل میں نے موبائل پہ اپنے لگا لیا ہے اذان، جس کی وجہ سے جو ہے نا مجھے اچھا لگتا ہے جیسے کہ کانوں میں آواز آ رہی ہے اذان کی نا، تو وہ بہت کیوٹ لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، مطلب بہت ہی اچھا سننے میں لگتا ہے۔ جب ہم لوگ واک پہ جاتے ہیں تو واک پہ جانے کے بعد ایک فریش فیل ہوتا ہے، ساتھ ساتھ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ جب گھر کے کام اسٹارٹ کریں اور چیزیں کریں تو وہ سارا کچھ، تو یہ آگے جی سیکنڈ ڈے مطلب ہمارا پورا دن ختم ہو گیا تھا، اور یہاں پہ میں جا رہی ہوں امی کے یہاں، اور امی کے میں آج کل تھوڑا سا زیادہ جانے لگی ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہو گئی ہے کہ امی کے نا دانت میں درد ہے۔ دانت میں درد کیا ہے، ظاہر سی بات ہے ان کی ایک ایج آ رہی ہے تو ان کو اب ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے، تو ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ میں امی سے ملنے بھی جاتی ہوں، پھر یہ ہوتا ہے کہ میں لیپ ٹاپ لے کے ایڈیٹنگ کرتی رہتی ہوں بیٹھ کے، وہاں پہ امی اپنی باتیں کرتی رہتی ہوں، بولتی رہتی ہوں، جتنا بولنا ہوتا ہے وہ چیزیں اپنی باتیں کرتی رہتی ہیں جو ان کے دل میں ہوتی چیزیں، کیونکہ انسان اپنے بچوں سے ہی بولتا ہے، اسپیشلی بیٹیوں سے، تو اور کیونکہ میں بڑی ہوں تو مجھ سے جو ہے وہ پتہ نہیں دنیا بھر کی باتیں کری ہوتی ہیں، میری بات ان کو بہت کم سمجھ میں آتی ہے، وہ اس طرح سے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن مجھے ان کو سننا اچھا لگتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں جو کہ میں ان کو سن رہی ہوں۔ اب وہ ان کی باتیں بہت ساری ایسی دل پہ ہوتی ہیں، لگتی ہیں، جو کہ وہ جو بھی ان کے دل میں ہوتی ہے، ظاہر انسان ہے، بہت ساری اچھائی بھی کسی بھی کری ہوتی ہے، کبھی کسی کی برائی بھی کری ہوتی ہے، جو بھی ان کے دل میں ہوتا ہے وہ سارا کچھ بول رہی ہوتی ہیں، لیکن یار وہ اتنی زبردست خاتون ہے، میں کہوں گی کہ اتنا صبر کا مطلب بہت صبر ہے ان کے اندر۔ ابھی شادی ہوئی تھی میرے کزن کی، جو میرے چاچو کے بیٹے کی اور میری کزن کے بیٹے کی، مطلب دونوں آپس میں میاں بیوی ہے، میرے چچا اور میری خالہ زاد بہن، تو ان کے بیٹے کی، تو امی کے گھر میں ہوئی تو ہم نے بہت انجوائے کیا۔ اس کی شادی کی پکچرز یا ویڈیوز میں شیئر نہیں کر پائی، اور کوشش کروں گی کہ کر دوں، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ جب میں فلیورز آف پاکستان میں جب سے میں یوٹیوب پہ لگی ہوں نا، اس کے بعد سے مجھے بالکل ٹائم نہیں ملتا، مجھے جو ہے نا بس اس کی ایڈیٹنگ، اس کا چیزیں ساتھ ساتھ بہت مینج کرنا پڑتا ہے، وہ نہیں میرے پاس ٹائم ہوتا۔
تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ سے وہ شادی کی چیزیں شیئر کروں، اور بہت ساری چیزیں نہیں شیئر کرنی تھی، پرائیویٹ رکھنی تھی، اس وجہ سے ایڈیٹنگ میں ٹائم لگ گیا. یہاں کی روڈز بہت خراب ہے جس کی وجہ سے پورا کود رہی ہے گاڑی جو ہے نا. خیر بس. اور کیا ہے جی، میں اپنی بات کر رہی تھی مائک کی. مائک کا بتائیے گا آپ مجھے کہ آپ کی یہ میری ساری وائس کیسی ہے کیسی نہیں ہے. مائک ابھی چارج ہو رہا ہے تو میں نے کہا بس اب ویڈیو کر لوں. ابھی بج رہے ہیں صبح کے 9:30 اور سلو ہی مینج کروں گی چیزیں، کیونکہ ابھی میں نے کیمرے کو جب کیا، اس کو سیکھا سمجھا، پھر ساتھ ساتھ دوسرا مائک اور یہ سارا کچھ. تو بس امی کے میں پہنچ گئی ہوں. یہاں پہ میں عصر کا ٹائم ہو گیا، اتنی دیر میں بیٹھی ہوں آج. تو دعا ہوا پڑھ کے میں آپ سے باتیں کری ہوں. تو اب یہ دیکھیے اور اپنا بہت زیادہ خیال. انڈے ونڈے بھی دیتی ہے ماشاء اللہ. تو میں نے بھی نا اپنی 1 مرغیاں رکھی تھی یہاں پہ، انڈے ونڈے دیتی تھی، سب وہ مر گئی نا، اسی نے مارا ہے. تو اور مرغی 2 مرغیاں اور کھاتی ہیں. یہ 2 مرغی اور ہیں جو آپ کو آواز آ رہی ہوگی. فی الحال نظر نہیں آ رہا مجھے، کیونکہ اثر کے بعد کا ٹائم ہے یہ، نہیں آ رہی ہوگی. اچھا آ رہی یہاں پہ ماشاء اللہ. تو جس میں جو ہے نا یہ امی پالتی ہیں، ہم کو بہت شوق ہے آرگنائز کرنے کا مرغیوں کو، وہ رکھتی ہیں. تو اب ٹائم ہو رہا ہے عصر کا 6 بجے. گائز یہاں پہ پورا فارم ہاؤس ہے. ایک یہاں پہ 2 بلیاں ہیں اور یہاں پہ ایک بندر، بلیاں، مرغی سب ہے یہاں پہ اویلیبل. وہ پکسلز پھٹ جائیں گے.